وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو انہوں نے 2-3 القاب میرے نال لا دیتے ہیں جڑا میں اہل نہیں ہے. عظیم پائی لبو جتھے گئے اسی تے کوئی عظیم شخصیت نہیں پیدا. نوکراں فقیر خادم بندے ہیں. دوجا کچھ حالات کے خونی منظر کے اندر میں موٹیویشنل سپیکر کا ٹیگ لا دیتا انہوں نے میرے نال. میں مدرسے کا پکا ٹکا مولوی ہوں پہلے درجے میں. تو میں فخر بھی اس چیز کے اندر محسوس کرنا کہ میں جامعات مدرسے امریکہ تو آنے کے بعد جڑے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر مجھے سکون نہیں ملیا وہ انہیں دینی مدارسوں کے اندر ہی مجھے ملے. میں اپنے آپ کے نال نہ پسند نہیں کرتا ہے. وہ ہور گل ہے میں ریورس نہیں کر سکتا. لیکن اسی ہے ضربہ یضرب ضربن فہو ضارب والی ضرب ہے. سانوں جو ہے اسی موٹیویشنل کیٹیگری کے اندر نہ پاؤ. بہت شکریہ جی سانوں اتنی عزت دیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے انتظامیہ کا. اور اٹ از اے ویری گریٹ انڈیڈ آنر فار می کہ میں آپ کی اس عظیم ہمارے خالو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں راجوال والے مولانا عبدالرحمان یوسف صاحب. اس چوک سے میرا بہت بار گزرنا بھی ہوا ہے. اس درسگاہ میں بھی ہم بہت بار آئے ہیں. اور شیخ سلمان اکبر کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں. انہیں بھی کنڈے پا کے کھینچ ہی لیا. سامنے بڑی محنت کی ہے انہیں سامنے راضی کرنے میں. اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے. بڑا بہت اللہ والا آدمی ہے. گہری دعا قبول ہوئی. چلو جی تھوڑا زیادہ وقت نہیں لوں گا. انسان کی زندگی ایک سلسلہ ہے. ہمارا وجود ایک سلسلے سے جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے. ایک تسلسل کا نام ہے انسان کی زندگی. ایک اس کی زندگی سے موت تک کا تسلسل ہے. ایک اس کی تخلیق سے لے کے جنت میں داخل ہونے کا تسلسل ہے. ایک اس کا اپنے آپ کو تلاش کرنے کا تسلسل ہے. اور ایک اس کا اپنے رب کو تلاش کرنے کا تسلسل ہے. پھر اس کا اور اس کے مقاموں تک پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے. اس کی جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے. زندگی سلسلوں کا ہی نام ہے. تسلسل کا ہی نام ہے. اور اس کے اندر اس تکمیل، اس تجمیل، اس تشریف، اس تحسین اور اس ایکچولائزیشن اور احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے بڑی سخت کاٹنی ہے انسان کی زندگی مشکل زندگی ہے. اٹس اے ہارڈ واک آف لائف. اللہ نے انسان کی زندگی کے اس سفر کو بہت ہی دکھ بھرے الفاظوں میں قرآن میں خود نازل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک قادح الی ربک قدحا. اللہ فرماتا ہے میں جاننا اس چیز میں کہ انسان تیرا سفر مشکل سفر ہے. قدح ہے اس کے اندر. فملاقی
ہم سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے، ہم سے ملاقات پہ جو تیرا اختتام ہے، وہ بہت تکلیفوں سے گزر کے آئے گا، بہت تکلیفوں سے گزر کے آئے گا۔ باتیں بند کر دیں بھیا، بھول جائیں اپنے برابر میں کوئی بیٹھا ہے، فائدے کی باتیں ہیں۔ اور اس سفر کی کاٹ میں اور اس سفر کے اختتام میں بڑے مشکل سوال ہیں کچھ انسان سے جو کیے جائیں۔ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے شریعت کے اندر سوالوں کی، لیکن سب سے بڑا سوال ہے جو اگر انسان نے اس دنیا میں اپنے آپ سے خود نہیں پوچھا تو بڑے مشکل انداز میں اللہ اس سے پوچھے گا، کیا کر کے آیا ہے زندگی میں؟ کیا کیا تم نے اپنی لائف کے ساتھ؟ یہ دنیا میں بھی کوئی قدآور ہستی آپ سے پوچھ لینا کون ہو آپ، اوقات کیا ہے آپ کی، کیا بنا ہے زندگی؟ یہ جو منہ چل رہے ہیں نا آج کل لوگوں کو، بہت چل رہے ہیں منہ آج لوگوں کو، باتیں ہیں ایسی باتیں ہیں، باتیں دیکھیں کتنی، ہر چوک نکڑ میں ملیں گے آپ کو کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ifs and buts، باتیں سننے آپ، قیل و قال، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تجزیے تذکرے دیکھیں آج کل۔ جب دنیا ایک زمانے میں ہمیں بہت مار رہی تھی، دشمن ہمارے آج بھی کم نہیں ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھا ہے، بڑی تنقید بڑا کر دینے لوگ میرے اوپر، ہارڈ کریٹیسزم ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کس طرح آدمی جیتا ہے زندگی کے اندر؟ آپ نے کیسے اتنے پیسے بنا لیے زندگی؟ آپ بھی تو سیالکوٹ کے غریب خاندان سے ہیں، اینا کروڑوں کا کاروبار تو کس طرح کھڑا کر دیتا ہے زندگی؟ لوگ اینی گالیاں دے نے، اینا ذلیل، اللہ کے دین کے کم کے بڑی لوگ ذلیل کر دیں۔ انہوں نے مجھے جملہ بڑا اچھا دیا تھا اس ٹائم میں کہ پتر تو اینا کو پوچھیا کر جڑا تینوں ذلیل کر دے نا کنجی، تو کی بنایا ہے؟ تو کی بنایا زندگی؟ محفل میں بیٹھ کے باتیں نہیں چلتی، عبارت نہیں چلتی، محفل میں بیٹھ کے عمارت چلتی۔ تو عبارت کے بادشاہوں کی دنیا میں تو کھڑے ہیں آج ہم، اگر تعبیر کے ساتھ تعمیر نہیں ہے نا تو تعبیر بڑی کھوکھلی ہو جائے گی آپ کی زندگی۔ اسی تعبیر کے اندر باب تفعیل میں اگر تاثیر آتی ہی تعمیر کے بعد، فیصلے علم کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں انسان کی۔ آج اس علم کے اندر جو دقیق، رقیق، عمیق، فقیہ، فہیم، ڈیپتھ و پروفنڈٹی نہیں ہے، کیونکہ اس علم کے ساتھ آدمی نے جنگیں نہیں لی، فیصلے نہیں کیے زندگی۔ جس کتاب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اسی کتاب کی پہلی حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا آج ہم لوگوں نے۔ صحیح بخاری، نیت، عمل، فیصلے، ڈیسیشن۔ تو اس سفر کے اندر پوچھے گا اللہ کیا کیا تم نے؟ جو بھی یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ بھی پوچھے گا اور ایک بڑا انسان بھی اپنے آپ سے ہر وقت پوچھ رہا ہوگا کیا کیا میں نے زندگی؟ یہ جوانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھاٹے مارتی ہوئی جوانیاں یہاں پر، سوال کر اپنے آپ سے کیا چیز ہو تم؟ اگر کوئی بڑا چودھری بھی اتنے بیٹھا ہے وہ بھی پوچھے اپنے آپ، تو نے کیا بنایا، کیا کھڑا کیا زندگی میں؟ باپ دادوں کی جگہوں سے ہٹ گئے، کتنی جنگ لی اپنے آپ سے؟ یہ بتا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایوری مین از اے لیڈر، ہر شخص کو اللہ نے سلطہ دیا اس کے ہاتھ، وکلکم مسئول، اور ہر شخص پوچھا جائے گا، ایوری مین ول بی کوسچنڈ کہ بتا تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا، کتنی رعایا ہے ایک آدمی کے اندر، کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے اوپر۔ تو جن لوگوں نے زندگیوں کے اندر سلطنتیں بنانی ہوتی ہے نا، ان کی یہ اٹھنیاں چونیوں والی باتیں نہیں رہی کبھی بھی۔ جنہوں نے 3 بڑے اعظموں پہ راج کیا صحابہ نے، ہلکے لوگ نہیں تھے وہ کبھی بھی،
سوچ چھوٹی نہیں تھی، باتیں بھی چھوٹی نہیں تھی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب بڑیاں بڑیاں گلاں کر دو کسی، میں کہا بڑی بات کرتے ہیں تو بڑا میدان ماروں گا نا ایک دن۔ ہم پہ نقد بھی کرنی ہے تو کسی بڑے عالم دین کو کرنے دینا، چھوٹے کے منہ لگ گیا تو کیا مزہ ہے؟ کوئی بڑا پٹھا مارنے آئے گا، میں رکھتا ہی اپنے آپ کو یہاں پر ہوں تو میں ان سے کیوں مرتا ہوں؟ یہ مارا نا یہ بڑا والا۔ تو جس طرح انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کو دوستیاں اور دشمنیاں ملتی ہیں۔ تو جب ہم کسی زمانے کے اندر کمزوریوں کے اسباب میں تھے، بات چھوٹی کبھی بھی نہیں تھی، مزاج بھی چھوٹا نہیں تھا کبھی، طبیعت بھی چھوٹی سوچ کی نہیں تھی کبھی، اس لیے تو تھوک کے آ گیا امریکہ کے اوپر۔ زمانے تھے جب پاگل ہوتے تھے لوگ باہر جانے کے لیے، میرا دل نہیں منے ہوتے رہنے، میں کہا بھائی چھوڑ، ان کی تو روایت ثقافت ہی ہمارے پنجابیوں سے ہٹ کے، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں سب اپنا اپنا پیسہ دیں گے۔ میں کہتے ہیں ساری ثقافت کے خلاف ہے، میرا دین لینا ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے مہمانوں پہ اپنی جان مارنے والی قوم ہے۔ یہ گھر بلا کے کہتے ہیں پیسے خود دو اپنے، گھر بھی چھوٹے باتیں بھی چھوٹی۔ تو یہ جو سفر ہے کہیں پہنچنے کا، مقاموں کو حاصل کرنے، کچھ بنانے کا چلے، چاہے دین میں ہو یا دنیا میں ہو، سوال ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے آپ سے، ہر دور میں سوال ہوتے ہیں۔ لوگ ملے ہمارے سوال نہیں ملتے ہیں، ڈر ہے لوگوں میں، ڈر، اپنی برادری چھوٹ جانے کا ڈر، اپنا شریکہ چھوٹ جانے کا ڈر، اپنی اوقات سے باہر نکلنے کا ڈر، اپنی حیثیت سے بڑی بات کرنے کا ڈر۔ ہر محل کا ایک چودھری اور سردار ہوگا جس کا ہوگا ڈر، چاہے وہ علمی سردار ہی کیوں نہ ہو یا علاقائی سردار کیوں نہ ہو، ہر فن، ہر علم، ہر نکڑ کا ایک بڑا ہوگا جس کا ڈر ہوگا انسان۔ تو یہ سوال کہ تو، ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے، کسی کو قتل کرنا ہے نا گولی کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہتے ہیں بوتھی دیکھی تو ایسے حسین چھریں، بوتھی دیکھی تو بندہ کہہ میں بیٹھ کے آیا، لگ رہا ہے میں کچھ کر لوں گا۔ یہ قاتل ترین جملے، سوال ہوتے ہیں لوگوں۔ اور اس سلسلے میں جو یہ شعور ہے نا، جس دن انسان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، کسی کی پیر کی جوتی نہیں ہوں، بوٹ پالشیاں نہیں ہوں، غلام نہیں ہوں، عزت ہم سب کی کرتے ہیں، ہر کسی کے ڈیرے پہ آتے ہیں ہم سرکار، مگر سر جھکانے نہیں آتے ہم کسی کے آگے۔ ایسا شخص مارکیٹ میں قبول نہیں کیا جا سکتا، ایسا شخص جو عزت کو دیتا ہے، احترام کو کرتا ہے، تقدس پامال نہیں کرتا، تہذیب تمدن ان شعار کا لحاظ کرتا ہے، مگر جھکتا نہیں ہے کسی کے آگے۔ مشکل ہے ایسا سسٹم میں آدمی برداشت کرنا، اس کو سپورٹ نہیں ملے گا، اس کو پیسہ بھی نہیں ملے گا، اس کو تائید بھی نہیں ملے گا، اس کو بندے بھی نہیں ملیں گے، اس کو ٹھڈے ملیں گے شروع میں۔ تنہائیاں اور اجنبیت ہیں ایسے انسان کی زندگی میں جو غیرت کا درس لے کے آتا ہے مارکیٹ میں، جس کی کوئی خودی ہوتی ہے اپنے آپ سے بات کرنے والی، سیلف اسٹیم ہوتی ہے جس کی کہ بھئی میں جیسا بھی نہیں، یہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ اپنی اولادوں میں نا ان کے خون میں ڈالتے تھے یہ غیرت، یہ غیرت نا اسی پنڈوں تھاموں کے اندر نا ایک زمانے میں لوگ خون میں اتارتے تھے لوگ۔ مجھے تو جب پوری دنیا میں کہیں نہیں ملا، یہ پنجاب کے یہ قصور کے اکاڑے کے اندر میری تربیت ہوئی ہے، انہی پنڈوں کے اندر میں گمنام، یہی تمہارے ساگ اور اسی گوبر کی تھاپیوں کے اندر میں نے وقت گزارے ہیں، انہی پنڈوں کے اندر سے شیخ آدم تیار ہوا تھا، لیکن ڈسکورڈ نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے۔ تو اس سفر کے اندر ایک تو سوال نہیں ہو، جب سوال ہے تو ڈر ہے آگے، ڈر، اتنا ڈر، بہت ڈر ہے۔ وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، گھر والے کی کہیں گے، بیوی کی کہے گی، معاشرہ کی کہے گا، اتنا ڈر ہے ہمارے۔
ہم نے خواب دیکھا آج سے کوئی 15 سال پہلے کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں آیا اور مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا، امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی۔ اس کے بیچ میں بہت لوگوں نے بونگیاں ماری ہیں، بہت بونگیاں ماری ہیں لوگوں نے اس کے بیچ میں۔ ہم نے کہا یہ کھلا ہم بھریں گے انشاءاللہ۔ بڑے ماڈلز آگے بات کرتے ہیں جی دین دنیا کے امتزاج ہونا چاہیے، بڑی بات کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ میں نے کہا ہم عملی کریں گے، ہم اس پہ عملی کام کریں گے انشاءاللہ۔ کسی نے ہمیں کہا دلیل کا تو مسئلہ نہیں، ہم نے کہا ہم عملی کریں گے، اور یہ دلیل کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دو دنیا علیحدہ ہوئی، یہ کلچر کا مسئلہ، کلچر کا مسئلہ۔ اس کو اس کی بوتھی اس لیے اچھی نہیں لگتی کیونکہ کلچر کا مسئلہ ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کیسے دور کریں گے، انگریز کو دیسی بنائیں گے یا دیسی کو انگریز بنائیں گے؟ کام تو بڑا اوکھا ہے کیا ویسے؟ یہ بھی بڑے ڈاڈے نے جن بھی ہے نا کاڑا پھول نگر بھائی کے قوم کے سخت ہے، وہ بھی بڑے انگریز نے، وہ بھی کہتے ہیں یو شو کو، انہوں نے بھی اینا بھی مسئلے نے انہوں نے دیسی بنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ لوگ آج دور ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے کلچر دور ہے، ڈر ہے انہیں اپنے کلچر سے، ڈر دوسرے کے کلچر سے، تہذیب سے ڈر۔ تو اس نے مجھے کیا آج سے 16 سال پہلے کیسے دور کرتے؟ میں نے کہا میں نے بتایا آپ بتائیں کیسے دور کرتے؟ قرآن حدیث پڑھنا میں تو آ گیا مدرسے سے، ان کو کیسے اکٹھا کرے گا تو ایک پلیٹ فارم ہے؟ ارے آپ تو خود اتنے انگریز ہیں، آپ میں سے تو خود ابھی تک اتنی امیری نہیں نکلی۔ میں نے بولا جی کیا کرنا ہوگا؟ انہیں اپنانا ہوگا، سب پنجاب میں آنا پڑے گا۔ آپ کو ہم مکئی کی روٹی کھلائیں گے، حلق سے اتارنا پڑے گا سرکار۔ اچھا کہتے ہیں ساگ کھلائیں گے ہم آپ کو مکھن کے ساتھ، سرزائی کھلائیں گے آپ کو گھوٹے والی 4 مغز خشخاش کے ساتھ۔ آپ کو پنڈوں کے اندر رہنا پڑے گا تب بھی آپ پاکستان پہ راج کر سکتے ہیں، کیونکہ 19 کروڑ عوام آپ کے شہروں کی ہیں، گاؤں دیہاتوں کی۔ ہم آئے پہلے دن ہی ایک منڈے نے ساڑا مذاق اڑا دیتا، میں کہا یار عجیب بندہ ایسے پہلے ہی ہجرت کر کے آئیں گے اچھے ٹھوڈے مارتے پہلے سالوں پنجابی بھی نہیں آتی تھی۔ I was always speaking in this bloody English language. یہ انگریزی کو تب میں کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوگا، ایسے تو کہنا پنجابی سے گل کرنا پا جائے، ٹھیکے لگا کے لیکچر ہونے چاہیے۔ میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، احسن الخلقیہ، جمل الخلقیہ، کمل الخلقیہ، شرف الخلقیہ، اعظم الخلقیہ، یہ ٹرینڈ تھا یہاں۔ ڈر وہ بابا جی بھی ہلتے پہلے اٹھے ہوئے، ڈر روکتا ہے لوگوں کو باہر نکلنے سے، ڈر ہے جو لوگوں کو سردار بننے سے روکتا ہے، ڈر کہ میری روایت چیلنج ہو جائیں گی اگر میں نے اس کے ڈیرے پہ قدم رکھا، میری روایت چیلنج، میری تقلیل ہو جائے گی، میری تعظیم کے بجائے میری تقلیل ہو جائے گی، تکفیف ہو جائے گی، باب تفصیل کے منفی چیزیں میرے اوپر آ جائیں گے اگر میں نے ان کے ڈیرے پہ قدم رکھا، ان کو اپنا لیا، سندھیوں کو اپنا لیا۔ تو لوگ اگر کہیں پہنچ نہیں سکے نا زندگی کے اندر، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ان کا ڈر، لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، شریکے کا ڈر، سسٹم کا ڈر، انہوں کا بھی ڈر ہے، انہوں کا بھی بڑا ڈر ہے آج کل لوگوں کا، وہ کو برا نہ ماننا۔ اور یہ تو دین ہی دلیروں کا دین ہے، یہ تو بہادروں کا اور غیرت مندوں کا دین ہے۔ اس کو ایسے ماٹھے یہ ممی ڈیڈی ٹائپ کے نہیں چاہیے، ممی ڈیڈی ٹائپ ہے تو دیسی جٹاں کا دین ہے کیا؟ تیرا نبی بڑی بڑی سلطنتیں تھی اس دور میں، پرشین امپائر فارس، رومن امپائر روم، ایجپشن امپائر مصری، بڑی بڑی سرداریاں تھیں اس ٹائم پر۔ اللہ نے ان کو اٹھا کر پرے مارا وہاں پر، اللہ نے نبوت اتاری، وہ بدوؤں کے اوپر، ان سارا لوگوں پر اتاری، ان دیسی لوگوں کے اوپر اتاری۔ یہی تو کہا تھا اس میں خالد بن ولید، تم
سے بات کرنے کے لیے؟ تم یہ چھپکلی کھانے والی قوم صحرا کی آج ہم سے بات کرنے آئی ہے؟ جواب لیڈروں کے جواب ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، تمہارے کلام ہیں، لیڈروں کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا رضی اللہ عنہ، اب بھیا ہمیں نا خون پینے کی عادت ہے میاں، تو سننے تھوڑی رگڑ کے اندر بڑا میٹھا خون چلتا پیا، تو ایسے کیا چلو ایسے ہی آ کے دوپہر کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ ہے جملے، وہ نیب الحدیث میں ان کی سلطنت، انہوں نے فارس سے بھیجا، پرشین امپائر سینٹ ایمبیسڈر، فارس سے بھیجا انہوں نے ایک بڑا آدمی، جہاں چیک کر کے ریکی لگا کے بڑی ان کی اڑان ہو رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے، بی بی سی کو کہا انہوں نے جا چیک کر کے چھوٹے سے جزیرے کے اوپر سے بہت بڑی آواز آ رہی ہے، چیک کر۔ وہ بڑے بڑے سیانے تھے کہ دوڑ کے وہ چیک لیتے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، ان کا لیڈر دیکھو، ان کا رینک سیم دیکھو، رپورٹ کرو۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے بولا تمہارا وہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ، اچھا ان کے یہاں بادشاہ کا کانسیپٹ ہے، ان کے یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا آئیں گے تسی کہہ سکتے ہو تو لیڈر نہیں آئیں گے آگے اتنے۔ اتنی اس دور کی کیا بات ہے، یوں جائیں گے وہاں مل جائے گا۔ وہاں گئے تو اس نے سوچا ہوگا وہ بڑے بڑے قصر ہوں گے، بڑے بڑے قلعے ہوں گے، گارڈ باڈی گارڈ، میں نے بھی دیکھو کتنے میں ٹورا میں ہم بھی لینا تقولنا مالا تفعلون۔ انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کپڑا لگا ہوا پکا دروازہ تھا، یہ تھے وہ سلطان۔ انہوں نے بولا بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے بولا ادھر جاؤ، باہر کی گئے اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ 3 بر اعظم جس کے پیر کے نیچے ہوں، اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ ادھر سے جائیں باہر ہوگا۔ اور اس نے جا کے دیکھا 2/3 دنیا جس کے پیروں کے نیچے تھی، ایک تلوار کے ساتھ سکون سے سو رہا تھا۔ انہوں نے خط لکھ دیتا، بھائی یہ ذرا مشکل پہ جائے گی تو مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ ہے کیا جڑا آ رہا ہے۔ اس نے پھر لکھا کان رہبان فی اللیل وفرسان فی النہار، رات کو یہ روتے ہیں اور دن میں ان کے گھوڑے بھاگتے ہیں۔ دلیر کون ہے؟ دلیر اور سب سے بڑے غیرت مند لوگ۔ اور دین ویسے ہی غیرت کا نام ہے، دین سے ہٹ کے بھی اگر دنیاوی لیکچر نہیں ہوتا اس علاقے میں رحمت ہی نہیں ہو سکتی جہاں غیرت نہ بستی۔ غیرت کا اس دین کے ساتھ لازم ملزوم تعلق ہے۔ غیرت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ہلکا نہیں لیتا ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا غم و ناز نہیں ہے، حق کو جھٹلانا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیز نہیں ہے۔ غیرت ہوتی ہے سیلف اسٹیم۔ بھائی میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ، میں وہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، یہ غیرت ہے۔ مسلمان اگر ہلکے ہوتے تو کبھی بھی کانسٹنٹینوپل اور پورچوگل اور پرتگال جیسے علاقوں پہ ڈیرے نہ ڈالتے جاتے۔ سوچ بڑی تھی کہ انہوں نے ہلکا لیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مکہ حجاز میں نہیں رک گئے، وہ رکے نہیں، لحاظ ہی نہیں کیا گیا۔ غیرت نبی نے ان کے خون میں وہ غیرت ڈالی، ہلکے پہ ڈالیں گے اپنے آپ۔ تو میں آج تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، جوان بیٹھے ہیں، روز میڈیا دیکھتے ہو، روز ٹی وی دیکھتے ہو، روز یوٹیوب ٹک ٹاک پہ دیکھیں غیرت کا کیسا زبردست درس چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ۔ ہماری غیرت کا حال دیکھیں اس ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو ابھی 2 ہفتے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا، میرا اکاؤنٹ تو میرے بچے چلا رہے ہیں، میری ٹیم کے، مجھے پتہ ہی نہیں ایسی کیا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، سبحان اللہ، کیا لیول کا ٹیلنٹ ہے بھائی۔ ہل جائے آدمی دیکھ، عورتیں مرد بچے سب لگائے ہوئے، ہنستا ہوگا وہ بیٹھ گیا، ہنستا ہوگا وہ، ہنستا ہوگا بیٹھ کے، جن کی ہم نسلیں ہیں وہ ہنستا ہوگا بیٹھ کے۔ خیر یہ تو زہر کے پیالے پینے والی قوم تھی، اسے تو گولی سے بھی مارنے کی ضرورت ہے۔ وہی غیرت ہوتی ہے جو انسان سے سوال اٹھاتا ہے۔
میں باہر بھی گیا، خاندان بھی تگڑا ہے، سسرال بھی تگڑا ہے، باپ بھی تگڑا ہے، ہر لحاظ سے تگڑے ہیں ماشاءاللہ. سیاسی خاندان بھی ہے، علمی خاندان بھی ہے، ساری مسندیں تھیں ہمارے پاس. لیکن سوال کو جواب یہ نہیں کرتا، یہ نہیں میں کر سکتا. پیسہ تو اتنا پیسہ کرتا. ابھی ہمیں لوگ نا ہماری مشہوری دیکھ کے نا ہمیں امیروں والا پروٹوکول. اب بھائی ادھر ہی منجی ڈال کے سوئے گا شیخ آتے وغیرہ سونا ہو گیا تھا. یہ ہمیں امیروں والے پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ ہم تو چھوڑ کے، ہم تو لات مار کے ہیں اس دنیا کو. آپ کے یہ مدارس ہیں ہماری سلطنت، یہ مدرسے ہیں میرے گھر. مولانا عتیق اللہ سلفی کا پٹھاؤں، مار کھائیے ہم نے مولویوں کی. لا ينجسہ شیء، ہم نے مارے کھائیے. یہ کیا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہم ملتان میں گیا میں کچھ اور دکھانے لگ گئے لوگ. میں نے کہا بھائی چھوڑیے، میں اسے لات مار چکا ہوں 16 سال. ہم علماء کی قبیل کے ہیں، اہل علم کے عاشق ہیں. ہم جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں مدرسوں کی. یہ بڑے ایوانوں میں نہیں جاتا ہوں، بلاتے ہیں ہمیں، وردی والے بھی چلے جاتے ہیں ہم. لیکن گھر ہمارا یہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے. یہاں سے پیدا ہوا ہے شیخ آتے، اس نے بنایا ہے. یہ قافیہ ہدایت النحو، علم النحو، یہ علم سیگا جو خون میں ڈلا ہوا ہے اندر، جو پوری دنیا میں نے کسی کو کبھی لگام دینے کی بات نہیں کی. اس گردن کے اندر اتنا کچھ تھا، یہ سریا بگڑا ہی آ کے صرف علماء کی پیروں کے نیچے آ کے. اس لیے جن لوگوں کو اور کتنے میدان مارے ہیں ہم نے صرف تقریروں سے نہیں، ایک نس پڑھتے ہیں اگر ان کی نس ہل جاتی ہے آگے سے. اس لیے اگر کوئی دنیا میں کچھ بننا چاہے، وہ دولت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں. مقام ملتا ہے انسان کو تعلق باللہ کے ساتھ، اور وہ دولت جس کے ساتھ بڑے بڑے گرا نہیں سکے آج تک، وہ ان کمروں کے اندر پڑھائی جانے والی وہ کتب ہیں، ان کمروں کے اندر لگائی جانے والی وہ تکرار ہے، ان کمروں میں لگایا جانے والا وہ رٹا ہے، اور ان کمروں میں لگائی جانے والی وہ صبح شام کی بچوں کی من ہے، جس سے اندر وہ ضربا ضربا ضربو ضربا ضربا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم ضربتو ضربنا، یہ سیکھتا ہے. ان ضربوں کے ساتھ انسان بنتا ہے کچھ. جا تو پوری دنیا کے چکر لگا کے آ جا، ہماری دوسری جماعت کا بچہ ہی گرا دے گا بڑے سے بڑے فلسفی کو. تو میں مدرسہ کے بچے کو کہتا ہوں تو ہلکا نہ لے اپنے آپ کو. میں دنیا دار ہوتا، ٹھیک ہے کچھ کروڑوں کا مالک ہوتا، لیکن کے پی سے لے کے کراچی تک ایک فون اگر ایک اسٹیٹس لگا دوں نا فیس بک پہ 10 خانوں کی دعوت ہے. اس لیے نہیں کہ میں دنیا دار آدمی، اس لیے کیونکہ میں مدرسے کی پروڈکٹ ہوں. میں نے علماء کی جوتیاں اٹھائی، اور میں اس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے کے اندر بھی یہ منتری بھی ایک دن ہلکے پڑ جائیں گے ایک دن، کیونکہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمَلُوكُ، اگر ان بادشاہوں کو پتا چل جائے ہم مدرسے کے لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ ہاتھی گھوڑا لے کے آ جائیں گے ہم سے ہماری ریاست چھیننے کے لیے. کیونکہ یہ جسموں پہ راج کرتے ہیں، ہم دلوں میں راج کرتے ہیں لوگوں کی. اس لیے تو انگریزی سیکھ پتر، تو سیکھ اپنی میتھ سائنس فزکس، یہ گوٹ نو ایشو ود. ادھر آ ہمارے ڈیرے پہ رات گزار. تجھے ابن عقیل اتاریں گے حلق سے، تجھے 6 دن نیند نہیں آئے گی. ہمارے ڈیرے پہ آ تجھے ہم بتائیں گے ایک فعل ہوتا ہے، پھر ایک فاعل ہوتا ہے، پھر ایک پیو مفعول ہوتا ہے، پھر کبھی ایک حال ہوتی ہے، پھر کبھی تمیز ہوتی ہے، پھر کبھی مفعول مقدم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کا بندہ کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، کبھی فاعل مقدم ہو جاتا ہے، کبھی فاعل ظاہر نہیں ہوتا، کبھی مستتر ہو جاتا ہے، کبھی
کدی عطف کرنا ہوئے کہ فیل کو باہر کرنا پہندا ہے، فیل کدی نہ بڑھنا پہندا ہے، انہوں آ ساڑھے ڈیرے دے علم سکھن واسطے۔ تو ٹائم لگا رہا ہے ان علوم کے اوپر لگا، دنیا میں راج ہمارے ڈیرے میں کیا جائے گا، ہم تھے جو نبیوں کی جماعت کو لے کے چلے آج تک، وہ اور بات ہے۔ آج ہمارا دھندا اگر نہیں بھی بکتا تو کیا ہوا، کھڑا کر دیا گا اللہ نے اپنا ایک بندہ جو صرف مدارس کی توقیر اور تعظیم کے اوپر زندگی لگائے گا اپنی۔ ان ڈیروں کی خدمت کر، تیرے جنازوں کے اوپر رش کھڑے ہوں گے ان کی خدمت کر کے۔ جا کسی دنیا دار کے تلوے چاٹ لے، تیرے جنازے کے اندر فرق پتہ چل جائے گا۔ تو ادھر وقت لگا، دیکھ کیسی خلقت ہوگی تیرے جنازوں کے اوپر۔ ارے جنہوں نے ان کو صرف بوٹیاں نہیں روٹی بھی دی ہے نا، ان کی بھی آگے سے آخرت خبر گئی جنہوں نے مدرسوں کی خدمت کی۔ اور یہ اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک نصاب کر دو۔ کیوں ایک نصاب کر دیں؟ تمہارے اس علم کا ہمارے علم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کر دو، میں علماء کی جماعت کو تمہارے آگے لے آؤں گا بیعت کرنے کے لیے، تم یہ بتاؤ، جواب دو۔ میں اس علاقے کے سب سے بڑے چودھری کو کہتا ہوں، رحمان کا مطلب رحمان، رحیم کا مطلب مہربان، اللہ کا مطلب اللہ، اسم کا مطلب نام، با کا مطلب ساتھ۔ یہ شروع کرتا ہوں فعل بتا کدھر گیا ہے، بتا یہ شروع کرتا ہوں فعل کدھر گیا ہے، پھر تو فعل نکالے گا مقدر یا اسم نکالے گا مقدر، بتا ہمیں کیا نکالے گا تو؟ اسم میں دوام ہوتا ہے یا فعل میں دوام ہوتا ہے؟ پھر اسم نکالے گا یا فعل نکالے گا؟ تعلق کو مقدم کرے گا یا مؤخر کرے گا؟ یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا؟ جس دن یہ سالو کر لی تو پھر بات کرنے آئی ہمارے ساتھ۔ ان مدرسوں کی توقیر اور تعظیم پر زندگیاں لگائیں، ان کو خون دیں، اپنا ماٹھا بچہ نہ دیں ان کو۔ Give them the most intellectual, the most talented being، سب سے پاورفل مٹھا بھیجیں مدرسے کے اندر، تاکہ وہ مسئلہ علا دے جا کے اپنی تقریروں کے ساتھ۔ وہ ایک پڑھ رہے ہو، تم جو پڑھ رہے ہو، اگر تجھے مجبوری میں بھی بھیج دیا ہے نا پتر، عزت کر اپنے مقام کی اور تنہائیوں میں مانگ اللہ سے۔ وہ علم جس نے گمنامیاں نہ دیکھی ہوں، وہ علم جس نے تنہائیاں نہ دیکھی ہوں، وہ علم جس نے لوٹے نہ دیکھے ہوں، وہ علم جس نے اپنا انکار نہ کیا ہو، وہ علم جو نیت نہ بن سکا، وہ علم جو کثرت نہ بن سکا، کثرت عزم نہ بن سکی، عزم ارادہ نہ بن سکا، ادارہ عمل نہ کرا سکا، وہ عمل نتیجے نہ لا سکا، وہ علم جو محاسبہ نہ کرا سکا، وہ علم جو رجوع نہ کرا سکا، ایسے علم کو تو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اٹھا لی ہیں، اپنے علم کے ساتھ جنگ لے اپنے آپ سے، پناہیاں کاٹ، شہرت سے دور ہو جا۔ یہ لائم لائٹ کیمروں کو لات مارتے، دیکھ اللہ تجھے کہاں سے امام بخاری کی طرح سلطان بنا کے لے کے آئے گا، کیسے تجھے مارکیٹ میں لوگ بلائیں گے۔ ایک سکول تھا کراچی میں، نام نہیں لیں گے بدنام ہو جائے گا وہ۔ ہم لیکچر میں جاتے تھے، آج جس کو خود رب کی توفیق سے 100 لیکچر کھڑے ہیں اور 1000 دعوتیں کھڑی ہوں گی جس کی، ہم خود پیروں میں چل کے گئے، انہوں نے ہماری قدر نہیں کی، انہوں نے ہمیں عجیب عجیب طریقے سے باہر کر دیا۔ تبھی تو میں نے کہا تھا 2017 کی وہ تقریر جو مشہور ہے، ایک وقت آئے گا کنوں میں بیٹھ کے آئے گا تو لوگوں کے گھروں میں، آج تم نے نکالا، ایک وقت آئے گا کنوں میں بیٹھ کے آئے گا شیخ صاحب۔ اور دیکھ کتنی بڑی کتنے جرنیل یا کرنیل اگر بلاتے ہیں، سناتے جا کے ہم اللہ کا قرآن ہی ہے وہاں پر، ٹوٹے کے اندر شاید 1 منٹ میں آپ کو نہیں دکھتا ہوگا، 1 گھنٹے کی تقریر میں سناتا میں وہی ہوں کہ بھیا دنیا میں راج کیا ہم نے، قال اللہ قال نبی کے ساتھ دنیا میں راج کیا ہم نے، اور تم ہمیں اپنی 800 لوگوں کی کمپنی کے مسئلے سنا رہے ہو۔ ہم نے دنیا میں راج کیا۔ ایک محفل میں بیٹھ کے میں نے کہا، بڑے لوگ بیٹھے تھے، بڑے سائیں بیٹھے تھے وہاں پہ، دبا کہتے ہیں، میں نے کہا ملازم کیسے رکھتے ہیں ہم شریعت سے بتائیں آپ کو؟ کہہ رہے ایسے صاحب آپ مولائی آدمی ہیں بدل لگا۔ اس دن میں نے سوچا اپنے والے کو آ کے چھتر ماروں، تو نے ہمارا امیج کیوں دے دیا مارکیٹ میں کہ ہم صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اپنے قبیل میں بھی غصہ آیا، لیکن محفل میں بیٹھ کے ہم نے پھر بدتمیزی کی۔ ہم نے کہا سرکار
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہم آپ کی دنیا کے سارے مسئلے سالو کر سکتے ہیں، ما تحت الاسباب بھی کر سکتے ہیں، ما فوق الفطرت بھی کر سکتے ہیں، nothing is a problem for us، آپ حکم کریں۔ ہمارا سیلز مین تھوڑا ماٹھا ہے، ہمارے مدرسے کا سیلز مین تھوڑا ماٹھا ہے، لیکن ہم بات کرنے ہیں نا آپ سے، ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے 800 لوگوں کی کمپنی 1000 لوگوں کی کمپنی چلانی، ہم آپ کو بتائیں گے شریعت سے، آپ یہ بتائیں ہمارے فارغ کو پیسہ کتنا دیں گے؟ بولا آپ دین بیچ رہے ہیں شیخ صاحب یہاں، اللہ کے بندے باہر سے تسی انگریزی بولن والا بلاندے ہو، and he is speaking in this weird language with all of your English language and you are giving him a lot of money، تسی وہ انگریزی مارتا تسی 5 لاکھ دے دیں گے، ساڈا والا اتنا ڈونگا ہے دین میں، اتنا علم۔ میں اپنے پہ وجب سمجھتا ہوں کہ چلو قبیلے کے لیے پیسے نہیں لا سکا، عزت تو کما کے لے آؤں گا نا۔ میں نے بولا سرکار آپ باہر سے ٹرینرز منگاتے ہیں، آپ ایک مدرسے کے بچے کو بلائیں، وہ آپ کو ایسے فرفر کر کے فتوے دے گا، اپنی شادی کے بھی مسئلے ہو نا وہ بھی صحیح کر دے گا۔ اب وہ ایسے صاحب آپ مولائی آدمی اللہ اللہ کریں گا، آپ کا سیاست ریاضت سے علاقے کے مسئلوں کو کیا کریں گے؟ ہیلو، تقلیل تم نے خود کی ہے، یہ میری اپنے گھر کے لوگوں سے تقلیل تم نے خود کی ہے، اور اب تمہارے میں ضرورت نہیں ہے چیلنج کرنے کی، ڈر ہے تم 8 سال یہاں لگاؤ گے تو دنیا کا پڑھو گے نا، مسئلے تم نے خود تقلیل کر دی۔ میں نے بولا سرکار چلے وہ باتیں بات کی ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں HRM جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ہم آپ کو اس کی اصل بتا دیتے ہیں، فرو کے لیے آپ آ جائیں کورس کرا دیں گے ہم آپ کو۔ میں بولا آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا تعلق، ملازم کیسے رکھنا ہے، ہائرنگ کیسے کرنی ہے، بندے کیسے رکھنے ہیں، کس کو بندوق دینی ہے، کس کو کتاب دینا ہے، کس کو روکڑا دینا ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کس کو اوپر رکھنا ہے، کسی کی کیسے شریعت بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا سلام ہے اے صوفی، تو نے کیا امیج بنا دیا ہمارا دنیا کے۔ پھر بڑی بحث چلی، میں نے کہا جی اجازت دیں پیش کر، بولیں جی۔ میں کہا موسیٰ علیہ السلام 2 عورتوں کی خدمت کر رہے تھے، وہ پانی نکالنے میں مجبور تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹی نے باپ کو جا کے کہا اس کو رکھ لینا چاہیے سروس کے اوپر، اور کیا بولا، اصول دیے نا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ایک سب سے اچھی اجرت پہ اس کو رکھنا چاہیے جس کے پاس ہو القوہ والامان، اسٹرینتھ اینڈ آنیسٹی۔ سادے کا امین نہیں چاہیے، طاقت امین بھائی بھی چاہیے اور طاقت والے بھائی بھی چاہیے۔ صرف امانت داری سے نہیں چل سکتا ملک، اشارہ کنائے میں دیا ہے میں نے، صرف طاقت کے ساتھ صرف پاور کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، اور صرف امانت داری سے ملک نہیں چل سکتا۔ کمپیٹنسی علم، تجربہ، تفکر، تدبر، جہاد، وسعت، تنوع، دقیق، عمیق، رفت، وسعت، خیر شر کے موازنے، ہائر ایول، لیسر ایول، ہائر گڈ، لیسر گڈ، اخف الضررین، دو صحابہ کے بیچ میں اصح کا فیصلہ، یہ مشکل ویسے ہے بھائی جان، مگر تم تھوڑی شریعت چاہتے ہو زندگی، یہی چیز آگے کوئی گورے کا نظام بول دے گا بڑھ کر کے چل جاؤ گے۔ قوت اور امانت یہ جس پہ ہیں اسے رکھنا چاہیے ملازمت سے، طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر امانت داری۔ میں نے کہا اور سنیں گے، 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ایک بلڈوزر آیا تھا 7ویں صدی میں، اور اس بلڈوزر نے نا بہت جگہوں پہ سڑکیں سیدھی کی ہیں۔ علم کا ایک بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجموعہ کے اندر کہ بعض جگہوں پر قوت مطلوب ہوتی ہے امانت میں، اور بعض محل میں امانت مطلوب ہوتی ہے قوت میں۔ تو
اگلا ملازم دیکھ کے رکھ اس کا بھی محل دیکھا جائے گا کہ یہاں اس والے کام کے لیے طاقتور آدمی چاہیے یا امانت دار چاہیے، اور اس والے کام کے لیے امانت دار کتنی وسعت ہے اس علم کے اندر، لیکن ہم نے میدان نہیں مانا۔ اس لیے مقاموں تک پہنچنے کے لیے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے، خود سے کلام کرنے کے لیے، اپنے من میں ڈوب کے پادر سراغ زندگی کے لیے، تعریف بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، ذروں کو پہاڑ بننے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بننے کے لیے، علم کی گھاٹی سے گزرنا پیسے کچھ بھی ہو جائے، یہ دینی علم کے بغیر مسلمان دنیا فتح نہیں کر سکتا۔ کر لے گا مگر مجبور ہوگا، غلطیاں کرے گا، بھنڈ مارے گا بڑے۔ اس لیے اس دیے کا جو آج حال ہو چکا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کائنات سمیٹ لے گا۔ اور دوسرا، اسے غیرت اور بہادری چاہیے۔ بڑے علم والے دیکھیں 14 سالوں میں ہم نے تو شادی کر لی ان کے یہاں، ہمیں مت پتا ہے ہمارے قبیلے کا کیا حال ہے، سب پتا ہے کیسا ہمیں۔ بہت علم والے دیکھیں ہم نے، مگر عبارت تو ہے، اور اس عبارت کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا نا وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ علم بغیر بہادری کے، یہ علم بغیر جرأت کے، یہ علم بغیر اخلاص کے، اور یہ علم بغیر اسٹریٹجی، تدبیر اور ترکیب کے، یہ علم تنوع اور تبسط کے، یہ علم خیر شر کے موازنوں کو حساب کتاب میں رکھے بغیر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ابن قیم لکھتے رہے الفساد نوعان، دو ہی قسم کی کرپشن ہے دنیا میں۔ خان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی اچھائی ہے اس کے لیے آپ نے ہر انسان رکھا ہے، لیکن آپ ایک کرپشن سے بات کرتے ہیں، ہمارا امام 2 کرپشن سے بات کرتا ہے۔ الفساد نوعان، الفساد فی العلم والفساد فی النیہ۔ نیت کا فساد ہے جو آج آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ بدعنوانی ہے، سچائی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، رشوت ہے، منی ٹریننگ، فائن، ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ الفساد فی العلم کہاں جائے گا؟ علم فاسد ہو تو کیسے وہ تحریک پیدا ہو سکے؟ علم فاسد ہو، علم ضعیف ہو، علم کمزور ہو، علم اپنی وزن شیء موضعی ہی کرنا ہو، علم مشرک علم ہو، علم ہو مگر مشرک علم ہو، علم ہو مگر کفریہ علم ہو، علم ہو مگر بدعتی علم ہو، ایسے علم کو، ایسے علم کے فساد کو آپ کیا کہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے۔ آپ کی پرائرٹی ہے لوگوں سے صرف جٹ مار طریقے سے فیصلے کروانا۔ وہ فیصلے جو بغیر علم کے ہوں گے ان میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ فیصلے جو بغیر اس علم کے ہوں گے، جو ما انزل اللہ اوپر سے نازل ہوا ہے، اس میں کبھی بھی معاشرے کے اندر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ نہیں ہو سکتا۔ قلت کثرت پہ جیتی ہی علم کے ساتھ۔ تو علم کے ساتھ بڑھو، ڈٹ کے اپنا علم پڑھو، اور اگر اکیلا خودداری سے علم پڑھ۔ میں نے یہ خواب دیکھا تھا میں اپنے اداروں کو زکاتوں سے آزاد کراؤں گا، کیونکہ جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو ساتھ میں حلق کے اندر ایک سوئی بھی لگا دیتے ہیں کہ میں وہ بات نہ کروں جو لگ جائے گا۔ آج ہمارا ادارہ 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ کرتا ہے، 80 لاکھ روپے مقدار کا 1 مہینے کا خرچہ ہے، اور 70 لاکھ روپے الحمدللہ ادارہ اپنے خود پیسے سے کریٹ کرتا ہے۔ اس انگلی کا ایک بٹن دبانے کے اوپر ایک بہت بڑے نام نے 30,000 پلاٹوں کی بیلٹ کروائی، اس انگلی کے 10 پیٹی دے دی، اس نے 10 لاکھ دے دیے۔ مقصد یہ نہیں کہ میں پیسوں کا بھوکا ہوں، مقصد ہے کہ رول ماڈلز تمہارے یہاں سے نکلنے چاہیے، اور ان کو بھی یہ سوچ کے تیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کو وہاں بٹھائیں گے جائیں گے بیٹھنے کا حق۔ اور تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو نے تعالیہ واسطیہ پڑھا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو نے کتابوں توحید پڑھی ہے، تو کیوں ڈرتا ہے کسی چیز سے؟ تیری اصل و حساب تو نہیں ہے کیا؟ تیری اصل کا قائم نہیں ہے کیا؟ تو کبھی اگر مشکل لگے تو غریب کے ڈیرے پہ آنا، الحاد سے مقابلہ کرنا سکھائیں گے تمہیں انشاءاللہ اس ملحدوں کے ساتھ۔ تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دیں گے جو 1920 میں کر دی انہوں نے، علی گڑھ والوں نے۔ لیکن ڈر کے کیوں بیٹھا ہے؟
اس رومال میں کیوں بیٹھا ہوا اندر سے؟ بھائی معاشرے میں اپنا آپ پیش کر، اس سینے میں الذی فی الصدور، چھاتی لے کے آ مارکیٹ میں لوگوں کے آگے، let the world see you what you are، دیکھنے کا دنیا کو سچائی کا سے نکل رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ تجھے نور دیا اللہ نے، سینے میں تو ڈر رہا ہے، تیرے پاس تو دلیل ہے، فرقان ہے، تیرے پاس تو ڈر رہا ہے، اس لیے مارکیٹ میں آ، اور جب باہر آ تو ان کی یوفو شوفو سے پریس رہو، اپنا وقار بھی رکھ، ان کی زبان بھی سیکھ، اپنا وقار بھی رکھ، ان کا مزاج بھی سیکھ، اپنی تمغری بھی رکھ، ان کی روایتوں کو بھی دیکھ، اور پھر اپنا اونٹ بٹھا جہاں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے بیچ میں اپنے کلچر کی وجہ سے لوگوں کو دور مت کرو، آنے دو قریب ان کو۔ دشمن وہ کھانا ہی کیا جو دشمن کے ساتھ نہ کیا جائے، وہ کھانا ہی کیا جس پہ برابر میں دشمن نہ بیٹھے، یہ بھی کوئی زندگی ہے اس میں سارے اپنے چلتے بیٹھے ہوں۔ زندگی تو وہ ہے، وہ تو بیسٹ از دی ون یو ڈائن ود یور اینیمیز، اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دشمنوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے انسان کو کھانا کھلانا چاہیے، ڈرنا بند کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں میری اس بات کی صرف گزارش ہے، التماس ہے، میں ایک مسافر ہوں، میں نے چلا جانا ہے یہاں سے، اس ادارے کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دبے ہوئے الفاظوں کے اندر منتظمین نے مجھے کہا ہے، میرے لیے میں نے تو آج تک پبلک کے لیے چندہ نہیں مانگا، کبھی ایک پوسٹر نہیں ہے شیخ عاطف کا کبھی پبلک چینل کے لیے۔ 43 سلام زدگان شہروں کے اندر میرا اور JDC، میرا اور دوسری جماعتوں کے ٹاپ کے لوگوں کا مقابلہ رہا ہے، ایک روپیہ میں نے پبلک کے لیے چندہ نہیں مانگا، رب بھیجے گا آسمانوں سے اوپر۔ اور بڑے بڑے سردار میرے ساتھ تھے، شہداد کوٹ میں میاں صاحب بعد میں آئے، پہلے اللہ کے کرم سے میں تھا پانی کے اندر، لیکن میں اس کی اس تکلیف کے عالم میں اس کا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہاں اعلان کرتا ہوں، وہ پھنسا ہوا ہے، اور سفید پوشی کے عالم میں تم لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کس سے گزر رہا ہے، قرض چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کہ وہ مجھے کانوں میں کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی مسلطیں جس دن چلی گئی تو فصلہ معاشرے کا کرنا، پھر جو کرنا ہے جس دن خیال کے لیے کیا ختم ہو گئے دنیا میں۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی، جو حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا۔ ایک شعر سنا کے جاتے ہیں آپ کو، غم 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 دیکھنا چاہیے تیری آنکھوں کے اندر، لوگ وفا وفا، مسلمان آگے ہی کرد، وفا 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 نہیں ملی، لوگ تو ملے مگر وفا نہیں ملی، وفا نہیں ملی۔ ہوائیں چلی کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آگے ہی کرد وفا، صبر، تمنا، ایک خواہش، ایک امید، احساس، سینسٹیوٹی، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔